السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جدہ سے سراج الدین امجدی، اور آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت کے ظالم اور بدعنوان افسران اللہ کی پکڑ میں آنے لگے۔ ڈاکٹر اسد کھتری عہدہ کھو بیٹھے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے ڈپٹی کمشنر بادشاہ بن بیٹھے، اور اسسٹنٹ کمشنر نے پاکستان کی سب سے بڑی ہول سیل میڈیسن مارکیٹ پر دھاوا بول کر ڈرون حملہ کر دیا۔ محکمہ صحت سندھ کے طاقتور سیکشن افسر قتل کے الزام کی اپنے خلاف FIR کٹنے کے باوجود تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑی ہوئی خبروں سے بروقت باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز اس افسوسناک خبر کے ساتھ کراچی کے معروف پیرامیڈیکل رہنما لیاقت علی مستوی کے جواں سالہ صاحبزادے کی رحلت پر LDN اور میں جدہ سے خود ان سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور لیاقت علی مستوی سمیت جملہ لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی رواں ہفتے کی ہیلتھ ڈائری میں سیکریٹریٹ صحت سندھ کا نام سہون ارشاد حسین سانگھی کے بجائے طاہر حسین سانگھی کہہ گیا، جس کی نشاندہی ناظرین کی جانب سے کی گئی ہے، جس پر نہ صرف میں غیر مشروط طور پر ناظرین سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور جن ناظرین نے اصلاح کے لیے نشاندہی کی ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان سے رمضان المبارک میں سعودی عرب آئے ہوئے عمرہ زائرین حالیہ جنگی صورتحال کے باعث پروازوں کی منسوخی کے وجہ سے کئی روز سے وطن واپسی کے لیے رہائش اور خوراک جیسے بنیادی مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں، اور اکثریت نئے ایئر ٹکٹ بنوانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب میں مقیم اقامے پر رہنے والوں کے لیے سعودی عرب میں متعین پاکستانی سفیر ان کے لیے تو الرٹ جاری کر رہے ہیں کہ وہ پرامن اور سعودی حکومت کی مصدقہ اطلاعات پر عمل کریں، لیکن ہزاروں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے لیے سفیر پاکستان، وزارت خارجہ اور وزارت مذہبی امور کی جانب سے مکمل خاموشی پاکستانی عمرہ زائرین کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ حکومت پاکستان فوری اس کا سنجیدہ نوٹس لے۔ ناظرین کرام، المیہ یہ ہے کہ کراچی کے تمام اضلاع کی حکومتی انتظامیہ میرٹ کے بجائے سفارش اور زر کے ذریعے عوام کی خدمت کرنے کے بجائے ٹیکس ادا کرنے والوں کی آمدنی سے تنخواہ لینے والے یہ پبلک سرونٹ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور گزشتہ دنوں تجاوزات کے بیجا الزام پر ملک کی سب سے بڑی ہول سیل میڈیسن کچھی گلی ڈینسو ہال بولٹن مارکیٹ کو سیل کر کے ملک کے لاکھوں دائمی مریضوں کی جان بچانے والی ادویہ سمیت معمول کی دواؤں کی ترسیل اور رسد کے نظام کو دکانوں کو سیل کر کے مریضوں کی صحت اور جان کو سنگین خطرات سے دوچار کرنے کا کارنامہ اسسٹنٹ کمشنر ساؤتھ کراچی نے سر انجام دے ڈالا ہے، جس پر سندھ ہائی کورٹ کے معروف وکیل محمد نواز ظاہری ایڈوکیٹ نے حکومتی انتظامیہ کی اصلاح قانونیت پر کیا کہا ہے۔ پہلے آپ نواز ظاہری ایڈوکیٹ کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ آج میں کچھی گلی میڈیسن مارکیٹ آیا ہوں۔ یہ میڈیسن مارکیٹ ایشیا کو سب سے زیادہ میڈیسن سپلائی کرتی ہے، پورے پاکستان کو یہاں سے سپلائی جاتی ہے۔ یہاں پہ پہلے میں آپ کو اشتہار دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہے اسسٹنٹ کمشنر آرام باغ سب ڈویژن ڈسٹرکٹ ساؤتھ، انہوں نے سیل کر دیا۔ یہ بھائی میڈیسن مارکیٹ کبھی سیل نہیں ہوتی قانون میں، نہ کبھی ہاسپٹل سیل ہوتا ہے، نہ میڈیکل اسٹور سیل ہوتا ہے، نہ اسکول سیل ہوتا ہے۔
जंगल का कानून है कि यहाँ पर मैं जब यहाँ आया हूँ मैं हैरान हो गया हूँ। चलो 1 2 3 4 दुकानों ने वायलेशन की होगी, इंक्रोचमेंट की, उनको आपको कानून के मुताबिक नोटिस देना है, ना कि सील करना है। चले सील किया तो 2 4 8 दुकानें सील करें, इतनी सारी मार्केटें दिखाएं तो सही, ये लोग देखें तो सही। ये कोई जंगल का कानून है कि आप हॉस्पिटल इतनी नेसेसरी वाली चीज़ों को आप कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई अगर कम हो गई तो क्या असिस्टेंट कमिश्नर जिम्मेदार होगा इसका? अगर किसी की मौत वाकई होती है मेडिसिन ना मिलने की वजह से तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर कोई शख्स यहाँ पर उनको मेडिसिन नहीं मिलती तो फिर वो उनके जो नुकसान होगा, उनके लवाकिन, उनके प्यारे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? इस किस्म का जुल्म ना करें, बेहतर तर्ज हुक्मरानी करें। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो सील किया गया आजम बंगवार की तरफ से। ये कोई LPG के सिलेंडर गैस भरने वाली दुकानें नहीं है। कई दुकानें ऐसी हैं यहाँ के लोग बताते हैं कि वो गोदाम है और गोदामों को सील कर दिया है। उसके बाद कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ शीशे की दुकानें बनी हुई हैं, अंदर AC लगा हुआ है, तो उनकी इंक्रोचमेंट क्या होगी बाहर? लेकिन कौन से कानून के तहत ये इसको सील किया गया है? अफसोसनाक अमल है। कमिश्नर कराची नोटिस लें, चीफ सेक्रेटरी सिंध नोटिस लें, चीफ मिनिस्टर सिंध नोटिस लें। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। नाजरीन, नवाज डायरी एडवोकेट की बात आपने समाप्त फरमाई। ये हुकूमत सिंध का वो आलमी निज़ाम सेहत है जहाँ मार्केट के मुमताज़ रहनुमाओं और होल सेल फार्मा ऑर्गेनाइजेशन कराची के सदर हाजी जुबैर मेमन, जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम पोलानी की जानिब से मामले की हसासियत और कानूनी दायरे इख्तियार की निशानदही के बावजूद तजावुजात की आड़ में खुद असिस्टेंट कमिश्नर साउथ ने कानून से खिलवाड़ करने में देर नहीं की। नाज़रीन कराम, ये क्या लाकानूनियत है कि सिविल अस्पताल मिट्टी के डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की खुदकुशी की दर्ज होने वाली FIR में नामजद मुलजिम महकमे सेहत सिंध के सेक्शन अफसर शफीक उज्जैन के खिलाफ पुलिस और महकमे सेहत की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई देखने में नहीं आई, जिससे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। इसी तरह हैरत अंगेज तौर पर दूसरे खुदकुशी करने वाले डॉक्टर रावल मेघवाड़ की खुदकुशी की FIR PPHI की महकमे सेहत की ठेकेदार इंतजामिया की जानिब से उस पेट्रोल पंप मुलाजिम के खिलाफ दर्ज करवाई गई है जिससे FIR के मुताबिक खुदकुशी करने वाले डॉक्टर रावल मेघवाड़ ने बोतल में पेट्रोल खरीदा था, जबकि कवायद के मुताबिक महकमे से सिंध के दोनों खुदकुशी करने वाले डॉक्टरों में से एक डॉक्टर रावल मेघवाड़ की FIR PPHI की मुतनाज़े इंतजामिया की जानिब से FIR दर्ज कराने के मामले पर महकमे सेहत के अरबाब इख्तियार की पुरस्रार खामोशी से महकमे सेहत की साख को मुसलसल नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, महकमे सेहत सिंध के जालिम बददियानत और मुतवाज़ी सेक्रेटरी सेहत की शोहरत रखने वाले जल्लाद सेक्शन अफसर डॉक्टर असद खत्री अपनी सियाहकारियों के नतीजे में अल्लाह की पकड़ में आ गए और अब वो अपने ओठों से हाथ धो बैठे हैं। उनको हटाए जाने के सरकारी हुक्मनामे का पहले आप हमारी स्क्रीन पर अक्स मुलाहिजा फरमाएं। आपने डॉक्टर असद खदरी, जो साबिक सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच के ऐसे नूरे नज़र अफसर थे जिन्हें उन्होंने खिलाफ कानून न सिर्फ एक से ज़ायद ओहदों के पुरकशिश चार्ज अता करके अपने माली इख्तियारात तक में महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक असद खत्री को अपना हिस्सेदार तक बनाया हुआ था। बाइख्तियार सेक्रेटरी सेहत ताहिर हुसैन सांगी की जानिब से उन्हें मुतअद्दिद बार वार्निंग देने के बाद उनको हटाने का हुक्म सेक्रेटरी SNGD गुलाम अली बुरहमानी ने जारी किया है और मज़कूरा तबादले का क्रेडिट हैरत अंगेज़ तौर पर साबिक सेक्रेटरी रिहान बलोच की फ्रंट मैन की शोहरत रखने वाले मुस्तफ़ा शेख और वहाबुल्ला यूसुफानी, जो डॉक्टर असद खत्री के साथ इतने करीब थे कि एक कल्ब दो जान की मानिंद की शोहरत रखते थे, वो असद खत्री को हटवाने का दावा लोगों में करते फिर रहे हैं और जिन लोगों को वो ये बात बता रहे हैं वो लोग इनके इस दावे को सुनकर यूं परेशान हो रहे हैं। कल तक तो मुस्तफ़ा शेख और वहाबुल्ला यूसुफानी
طاہر حسین سانگی جیسے سیکریٹری صحت سے لائن ملانے کے دعوے کر کے اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھے، تو سیکریٹریٹ کے بعض لوگوں کی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ دونوں ماضی قریب میں سونے کا انڈا دینے والی مرغیاں در حقیقت ڈاکٹر اسد کھتری کو بچانے کے لیے اور سیکریٹری صحت سے لائن ملانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ خود یہ جلد پھنسیں گے، جبکہ ملکی اور بین الاقوامی صورتحال ملک اور ملکی اداروں سے کھلواڑ کرنے والی مافیاز کے لیے اب حالات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، جس کی ایک معمولی سی جھلک سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کی جانب سے محکمے میں ری شفلنگ کا آغاز ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر سیکریٹری صحت کی جانب سے صوبائی دفتر میں ہونے والی ری شفلنگ کے حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ اس حکم نامے کے مطابق اب تک 7 افسروں کو عبوری اور ضروری طور پر ادھر ادھر کیا گیا ہے، جس سے صحت مافیا میں نہ صرف کھلبلی بلکہ جسم میں فائبر کا پیٹ فٹ کرائے ہوئے چھوٹے بڑے رشوت خور افسروں اور اہلکاروں کو اپنے اپنے مستقبل کو بچانے کی فکر لگ گئی ہے۔ کلیریکل اسٹاف کی ترقیوں کے حوالے سے سابق سیکریٹری صحت کے دست راست ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن نے 25 مارچ 2026 کو 11 گریڈ کے مزید 15 کلرکس کو گریڈ 14 میں ترقی کا مرحلہ جاتی ایک اور نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں ڈی جی آفس کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق حیرت انگیز طور پر ڈاکٹر اسد کھتری کے ان 5 امیدواروں کو بھی ترقی دے دی گئی ہے جو قانونی طور پر مذکورہ ترقی کی اہلیت پر ہی پورا نہیں اترتے تھے۔ پہلے ان 5 لوگوں کی ترقی کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ فرمایا، مبینہ طور پر ڈاکٹر اسد کھتری کی جانب سے ان 5 افراد کی ترقی کے لیے 10 لاکھ روپے وصولی کا چرچا ڈی جی آفس کے اندر عام ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔